نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين لولا جاءوا عليه باربعه شهداء فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لقد اخفت في الله وما يخاف احد ولقد اوذيت في الله وما يوذى احد او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، گزشتہ جمعے کو ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی تھی کہ منافق کون ہوتا ہے اور منافق کی کیا کیا علامتیں اور نشانیاں احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی گئی ہیں، اور یہ کہ قرآن و حدیث میں منافق کی کیا کیا سزائیں اور وعید وارد ہوئی ہیں۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب جب اس دنیا میں کبھی بھی اور کہیں بھی منافقوں کا ذکر کیا جائے گا تو اس دنیا کے سب سے بڑے منافق عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا ذکر ضرور کیا جائے گا۔ آپ نے یہ نام سنا ہوگا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اس امت کا سب سے بڑا منافق ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا۔ اس کو عربی میں رئیس المنافقین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی دنیا کے تمام منافقوں کا سردار اور سرغنہ۔ یہ شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن تھا۔ اس کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ یہ اسلام اور اہل اسلام کو ہر وقت بدنام کرنے کی سازشیں رچا کرتا تھا، اور جب جب اس دنیا میں کہیں بھی اور کبھی بھی عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا ذکر کیا جائے گا، اس کی منافقت کا چرچا کیا جائے گا، اس کی مکاری اور عیاری کو بیان کیا جائے گا، تو وہ واقعہ بیان کیے بغیر اس کی منافقت اور اس کی شرارت و خباثت پوری نہیں ہو سکتی، جس واقعے کو ساری دنیا واقعہ افک کے نام سے جانتی ہے۔ یعنی اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی اور چہیتی بیوی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی معصوم بیٹی، اس امت کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی مقدس ترین خاتون پر زنا جیسے خطرناک جرم کا الزام لگایا تھا، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی براءت اور آپ کی پاک دامنی کے سلسلے میں باضابطہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 18ویں پارے میں سورہ نور کی پوری 10 آیتیں نازل فرمائی تھی، جن میں سے کچھ آیتیں میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، بعد میں ان کی تفسیر اور ترجمہ ذکر کروں گا۔ آپ نے یہ واقعہ افک یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو زنا کے الزام والا واقعہ ہے بہت مرتبہ سنا ہوگا۔ بہت سارے لوگ اس واقعے کو بڑھا چڑھا کر کے بیان کرتے ہیں اور اس میں من گھڑت باتوں کو شامل کر کے بیان بھی کرتے ہیں، اور بہت سے رائٹر اس کو لکھتے بھی ہیں، جبکہ یہ واقعہ بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اس واقعے کو اپنی زبان مبارک سے تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں 4141 نمبر کی روایت ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دل دہلانے والے واقعے کو خود اپنی زبان مبارک سے تفصیل کے ساتھ بیان فرماتی ہیں۔ لیکن اس واقعے کو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کو یہ بتلاؤں
اور ہم یہ سمجھتے چلیں کہ قرآن کریم قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی کہیں بھی جس موقع سے بھی اللہ تعالیٰ نے کسی قصے کا کسی واقعے کا ذکر فرمایا ہے تو اس واقعے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کوئی نہ کوئی پیغام اور میسج دینا چاہتے ہیں۔ اس واقعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہت سارے پیغامات اور بہت سارے میسیجز دیے ہیں۔ ان واقعات میں، ان پیغامات میں، ان میسیجز میں ایک اعلیٰ درجے کا میسیج اور پیغام یہ بھی ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت علام الغیوب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ لوگ اللہ کے نیک بندوں پر، اللہ کی نیک بندیوں پر، معصوم اور بھولی بھالی عورتوں پر اپنے دنیاوی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے زنا جیسے خطرناک جرم کا الزام لگاتے رہیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی براءت کو اور آپ کی پاک دامنی کو باضابطہ قرآن کریم میں نازل فرمایا اور یہ پیغام دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور بندیوں کو کہ جب کہیں بھی کسی بھی جگہ اس دنیا کے اندر، اس دھرتی کے اوپر کسی معصوم اور بھولی بھالی عورت پر زنا جیسے خطرناک جرم کا الزام لگایا جائے تو وہ اس واقعے کو پڑھ کر یا سن کر اپنے قلب اور دل کو تسلی دے سکے۔ یہ پیغام اور یہ میسیج اس واقعے سے ہم مسلمانوں کو ملتا ہے کہ جب کبھی بھی کسی بھی موقع سے ہمارے اوپر یا ہماری معصوم بھولی بھالی عورتوں کے اوپر کوئی شخص اس خطرناک جرم کا الزام لگائے تو وہ اس واقعے کو پڑھ کر اور سن کر اپنے دل کو تسلی دے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سب سے لاڈلی اور چہیتی بیوی صدیق اکبر کی بیٹی اس امت کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا جیسے خطرناک جرم کا الزام لگایا گیا تھا۔ بخاری شریف میں 4141 نمبر کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود اس خطرناک واقعے کو، اس دل دہلانے والے قصے کو اپنی زبان مبارک سے اس طریقے سے بیان فرماتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک مزاج تھا، آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ کا یہ معمول تھا کہ جب آپ کسی سفر کا ارادہ فرماتے تو آپ اپنی بیویوں کے نام کا ایک قرعہ نکالتے، یعنی پرچی ڈالتے، اور جس بیوی کا نام اس پرچی میں، اس قرعے میں نکل آتا، اللہ کے نبی علیہ السلام اسی بیوی کو اپنے ساتھ اس سفر میں لے جاتے تاکہ دوسروں کی دل آزاری نہ ہو۔ اگرچہ یہ ضروری نہیں تھا اللہ کے نبی کے لیے، لیکن دوسری بیویوں کی دل آزاری سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے یہ اپنی عادت بنائی ہوئی تھی۔ چنانچہ سن 6 ہجری میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام غزوہ بنو المصطلق، جس کو غزوہ مریسیع کے نام سے بھی تاریخ لکھتی ہے، آپ جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے اپنی عادت کے مطابق بیویوں کے نام سے پرچی ڈالی اور قرعہ نکالا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس قرعے میں میرا نام نکل آیا اور میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس مبارک سفر میں نکلی۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس سفر کے اندر یہ معمول آپ نے بنایا ہوا تھا کہ میں ایک ہودج کے اندر بیٹھتی تھی۔ ہودج کو آپ یوں سمجھے کہ پہلے زمانے میں اونٹ پر لوگ سفر کیا کرتے تھے اور اونٹ کے اوپر ایک کوٹھی ٹائپ کا کمرہ نما لکڑی کا کوئی ایریا بنایا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اس میں بیٹھتی تھی، کچھ لوگ اس کو اٹھا کر کے اونٹ پر رکھ دیا کرتے تھے اور ہم اس طریقے سے اپنے سفر میں چلے جا رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ علیہ السلام اس غزوے سے فارغ ہو گئے اور آپ واپس تشریف لانے لگے تو مدینۃ المنورہ کے قریب میں ایک جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے آرام فرما لیا
اور رات کے وقت میں آپ علیہ السلام نے وہاں سے آگے بڑھنے کا، واپس ہونے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے کوچ کا اعلان فرمایا کہ بھئی سب تیار ہو جاؤ، اب ہم یہاں سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں بھی تیار ہونے کے لیے کھڑی ہوئی اور قضاء حاجت کے لیے جب میں کچھ دوری پر گئی تو میں قافلے سے دور ہو گئی، جب میں وہاں سے واپس آئی تو قافلہ وہاں سے آگے جا چکا تھا، اور وجہ اس کی یہ بنی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے گلے میں اس وقت میں ایک زفار کا، مہرے کا بنا ہوا ہار تھا۔ زفار کا مطلب یمن کے کسی ایریے کا ایک نام ہے زفار، تو وہاں سے بنوا کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ہار دیا تھا جو آپ اپنے گلے میں پہنا کرتی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں قضاء حاجت کے بعد وہاں واپس آئی جہاں قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ قافلہ آگے جا چکا تھا اور میں اپنے ہار کو ہی تلاش کرتی رہی، لیکن جب میں واپس آئی تو میرا ہار بھی مجھے مل چکا تھا اور قافلہ وہاں سے جا چکا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ یہ واقعہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے، لیکن آپ نے یہ سوچا، چونکہ آپ اعلیٰ درجے کی ذہین خاتون تھی اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس امت کو اللہ کے نبی کی جو پرائیویسی والی باتیں ہیں وہ پہنچانے والی اگر کوئی خاتون ہے تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنی ذہانت پر زور دیا اور آپ کے دماغ میں یہ بات آئی کہ میں یہیں اپنی چادر کو اوڑھ کر کے لیٹ جاتی ہوں، جب قافلے والوں کو، اللہ کے نبی کو معلوم ہوگا کہ میں ہودج کے اندر نہیں ہوں تو واپس مجھے وہ تلاش کرنے کے لیے یہیں آئیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قافلے کے چلے جانے کی وجہ بھی بیان فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ میں کم عمر کی لڑکی تھی اور اس زمانے کے اندر عورتوں کے بدن پر زیادہ گوشت بھی نہیں ہوا کرتا تھا، موٹی تازی نہیں ہوتی تھی، اس لیے قافلے کے ان لوگوں کو جو اس ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھتے تھے ایسا اندازہ بھی نہیں ہوا کہ میں اس ہودج کے اندر ہوں یا نہیں ہوں، چونکہ ہلکی پھلکی تھی، کم عمر کی لڑکی تھی۔ انہوں نے خالی ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر سوار کیا اور اسے لے کر کے چل دیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک مبارک عادت تھی کہ آپ نے ایک صحابی کو جن کا نام آتا ہے حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ان کی یہ ذمہ داری دی ہوئی تھی کہ وہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلیں گے، وہ اس لیے تاکہ قافلے کے لوگوں کا اگر کوئی سامان گر جائے تو یہ اس سامان کو حفاظت کے ساتھ اٹھا کر قافلے کے لوگوں تک پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے حضرت صفوان نے مجھے دیکھا ہوا تھا، جب میں وہاں لیٹی ہوئی تھی پیچھے سے حضرت صفوان اپنی ذمہ داری کو پوری نبھاتے ہوئے جب تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ میرے چہرے کی طرف سے چادر کا حصہ ہٹا ہوا تھا تو وہ مجھے دیکھ کر کے پہچان گئے، چونکہ پردے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا تو انہوں نے بے چینی کی وجہ سے گھبراہٹ والی دعا پڑھی، یعنی انہوں نے یوں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ سب جانتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایمان والوں کو، صحابہ کو کوئی مصیبت اور پریشانی پہنچتی ہے تو وہ یوں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے ہیں اور مرنے کے بعد ہمیں اللہ کی طرف واپس چلے جانا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ نے مجھے دیکھ کر کے یہ انا للہ و انا الیہ راجعون والا جملہ پڑھا، جس کی وجہ سے میری آنکھیں کھل گئی اور میں وہاں کھڑی ہوئی، میں نے اپنے چہرے کو ڈھانکا اور اپنے آپ کو پردے میں سمیٹا۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنے اونٹ کے اگلے پیروں کو موڑا، اس لیے موڑا تاکہ میں بغیر کسی کی مدد اور سہارا لیے ہوئے اس اونٹ کے اوپر بیٹھ جاؤں۔ یہاں ہم یہ بھی ذہن میں رکھیں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت صفوان کی زبان سے
پورے راستے سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے کوئی جملہ نہیں سنا، اور نہ میں نے اپنی طرف سے حضرت صفوان سے کوئی گفتگو فرمائی۔ یعنی اعلیٰ درجے کے پردے کا معیار یہ خود آپ نے اپنی زبان سے بیان فرمایا، اور فرماتی ہیں کہ جب ہم اونٹ کے ذریعے، یعنی حضرت صفوان اونٹ کی رسی کو پکڑے ہوئے تھے اور میں اونٹ کے اوپر سوار تھی، بیٹھی ہوئی تھی، جب ہم وہاں سے مدینۃ المنورہ کی طرف واپس بڑھتے ہیں، اپنے گھر کا رخ کرتے ہیں، تو آپ فرماتی ہیں کہ ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں اللہ کے نبی نے صحابہ کے ساتھ میں قیام فرمایا ہوا تھا، پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ پھر آپ نے یہاں درد والا جملہ ظاہر فرمایا اور یوں کہا کہ ہمیں دیکھ کر جس شخص کو ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہو گیا، اور آپ نے نام لیا اسی منافق کا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا، اور آپ نے فرمایا کہ دراصل تہمت کا سب سے بڑا بیٹا جس شخص نے اٹھایا تھا وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔ یعنی عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو اس زمانے کا سب سے بڑا منافق تھا، اس نے آپ کے بارے میں نعوذ باللہ اس طریقے کی افواہ اڑانی شروع کر دی کہ دیکھو نبی کی بیوی بنتی پھرتی ہے، اور نعوذ باللہ اس نے صفوان کے ساتھ میں اس طریقے کی گندی حرکت کی ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ نبیوں کے سردار کی بیوی ہیں، اور بیویوں میں بھی سب سے اعلیٰ درجے کی بیوی اور صدیق اکبر کی بیٹی 1 مہینے تک پورے شہر کے اندر، مدینۃ المنورہ کے اندر یہ زنا کے الزام والی افواہیں گردش کرتی رہی۔ اس روایت کو نقل کرنے والے ایک تابعی ہیں حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اچھے طریقے سے یہ بات معلوم ہے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اس تہمت کا خود اپنی زبان سے چرچا کیا کرتا تھا، اور اس کی مجلسوں میں اس افواہ کا چرچا ہوا کرتا تھا، اور وہ اس بات کی تصدیق کرتا تھا۔ یعنی وہ یہ کہتا تھا کہ ہاں مجھے پتا ہے نعوذ باللہ عائشہ نے صفوان کے ساتھ یہ غلط کام کیا ہے، اور فرماتے ہیں حضرت عروہ وہ ان افواہوں میں مزے لیا کرتا تھا، اور خوب توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سن کر پورے مدینے کے اندر پھیلایا کرتا تھا۔ حضرت عروہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے اس واقعے میں 2-3 لوگوں کے اور نام معلوم ہیں، ان کے علاوہ کسی کے نام معلوم نہیں۔ آپ ذرا غور کریں، اس بدبخت کا ساتھ دینے والوں میں ایک وہ صحابی بھی ہیں جو اللہ کے نبی کو بڑے محبوب تھے، اللہ کے نبی ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور وہ صحابی ہیں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے مشہور صحابی، لیکن ان بدبختوں کے ساتھ وہ بھی شریک ہو گئے۔ اور ایک اور صحابی ہیں حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں تو مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے رشتہ دار بھی تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رشتہ داری کی بنیاد پر اور ان کی غربت کی بنیاد پر منتھلی وظیفہ ان کو پہنچایا کرتے تھے۔ یعنی ان کے گھر کا جو خرچ تھا ہر مہینے صدیق اکبر ان کے گھر پہنچاتے تھے۔ اس کے باوجود حضرت عائشہ کے الزام لگانے والوں میں جو زیادہ آگے بڑھے ہیں وہ یہ صحابی بھی ہیں حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک لیڈیز صحابیہ بھی ان کے ساتھ شریک ہوئی جن کا نام مورخین نے لکھا ہے حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن ہم یہاں اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات رکھیں اور یقین کریں کہ یہ لوگ صرف غلط فہمی کی بنیاد پر اس الزام تراشی میں شریک ہوئے تھے، بعد میں یہ لوگ اس الزام سے پیچھے ہٹ گئے تھے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باضابطہ معافی بھی مانگی تھی۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں کہ آگے یہ ہوا کہ جب ہم مدینۃ المنورہ پہنچ گئے تو پہنچتے ہی میں بیمار پڑ گئی، اور اتنی زیادہ بیمار ہوئی کہ مستقل 1 مہینے تک میں بستر پر رہی، اور میری بیماری ان باتوں کو سن کر افواہوں کی وجہ سے اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ مجھے زیادہ پریشانی اس بات کی نہیں تھی کہ میرے بارے میں مدینے کے اندر کیا افواہیں اڑ گئی ہیں، مجھے زیادہ پریشانی اس بات کی تھی
کہ اس پورے پیریڈ میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ محبت اور وہ شفقت اور وہ عنایت جو پہلے بیماری کے زمانے میں مجھ پر ہوا کرتی تھی وہ نہیں تھی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کتنے زیادہ اس وقت میں پریشان ہوئے ہوں گے، بے چینی کا شکار ہوئے ہوں گے کہ آپ کی لاڈلی بیوی کے اوپر الزام اور پورے مدینے کے اندر اس کے چرچے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ میں قضائے حاجت کے لیے مستح کے ساتھ جنگل کی طرف نکلی۔ مستح کا مطلب جو 3 لوگ اس الزام میں آگے تھے، ان میں ایک نام ہے حضرت مستح کا۔ وہ فرماتی ہیں کہ ان کی والدہ ایک دن میرے ساتھ جنگل میں قضائے حاجت کے لیے نکلی، کیونکہ اس زمانے میں گھروں کے اندر ٹوائلٹ اور بیت الخلا نہیں ہوا کرتے تھے۔ جب ہم واپس آنے لگے تو یہ ہوا کہ حضرت مستح کی جو والدہ تھی، یعنی حضرت مستح تو الزام لگانے والے ہیں اور ان کی والدہ حضرت عائشہ کے ساتھ ان کی مدد کے لیے جنگل میں ہیں۔ آپ تصور کیجئے کیسا سماج تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب ہم واپس آنے لگے تو لمبی چادر کی وجہ سے ان کا پیر چادر میں اٹک گیا، جس کی وجہ سے وہ گر گئی۔ جب وہ گری تو انہوں نے گرنے کے بعد جب اٹھی تو اپنے بیٹے کو بددعائیہ جملہ کہا اور یوں کہا تعیس مستح۔ اس زمانے میں یہ جملہ لوگ بددعا کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ جب صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا کہ مستح اپنے بیٹے کو بددعا دے رہی ہے تو آپ سے رہا نہیں گیا۔ آپ نے فوراً کہا کہ یہ بہت بری بات ہے کہ تم ایسے نیک آدمی کو برا بھلا کہہ رہی ہو جو غزوہ بدر میں اللہ کے نبی کے ساتھ شرکت کر چکا ہے۔ آپ دیکھیے گا اس وقت تک حضرت عائشہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ پورے مدینے کے اندر کتنا خطرناک ماحول بن چکا ہے۔ حضرت مستح نے حضرت عائشہ سے مخاطبہ ہو کر کے کہا کہ بیٹی تمہیں پتہ نہیں کہ مستح تمہارے بارے میں کیا کہتا پھرتا ہے؟ آپ ذرا یہاں رک کر کے یہ سمجھے کہ اس زمانے کے اندر کیسے ایمان والے تھے، کیسا ان کا ایمان تھا۔ ایک طرف تو بیٹا ہے اور دوسری طرف نبی کی بیوی ہے۔ بیٹے کو سائٹ میں رکھ کر نبی کی بیوی کی حرمت پر انہوں نے جانوں کو قربان کیا۔ کہنے لگی کہ بیٹی تمہیں پتہ نہیں کہ میرا بیٹا تمہارے بارے میں مدینے کے اندر کیا افواہیں اڑائے پھرتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ، آپ بتلائیے۔ مستح نے اس وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوری داستان سنائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں کہ میری یہ بات سن کر کے جو بیماری تھی اور زیادہ بڑھ گئی، اور آپ نے یہاں یہ بھی جملہ استعمال کیا کہ میرا مرض اتنا بڑھ گیا کہ 2 راتیں اور 1 دن مجھ پر اس حالت میں گزرا کہ میری آنکھیں لگی بھی نہیں تھی اور نہ میں بستر پر لیٹ پا رہی تھی۔ 2 راتیں اور 1 دن امی عائشہ پر ان دنوں اتنا خطرناک گزرا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نہ سوئی تھی اور نہ میری آنکھ لگی تھی۔ بہرحال آگے آپ فرماتی ہیں کہ اس درمیان میں اللہ کے نبی علیہ السلام جب گھر تشریف لائے تو میں نے کہا کہ میں اپنے والدین کے یہاں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ میرا گھر جانے کا مقصد آپ فرماتی ہیں یہ تھا کہ میں اپنے ماں باپ سے اس معاملے کی تحقیق کروں گی، اپنے ماں باپ سے معلوم کروں گی کہ کیا چل رہا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں گھر گئی تو گھر جانے کے بعد میں نے اپنی امی سے معلوم کیا کہ مدینے میں میرے بارے میں کیا افواہیں اڑ رہی ہیں۔ تو آپ کی والدہ نے آپ کو تسلی دی اور بڑے عجیب جملے استعمال کیے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کی والدہ نے آپ کو یہ جملہ کہا کہ بیٹی آپ پریشان مت ہو، وہ بہت بڑے انسان کی بیوی ہو، اور آپ جیسی جو عورتیں ہوا کرتی ہیں لوگ ان کے خلاف اس طریقے کی افواہیں اڑایا کرتے ہیں۔ یقین جانو کہ یہ معاملہ خود بخود صاف ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو باعزت بری فرمائیں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بہت ٹینشن میں تھی تو میں نے کہا کہ سبحان اللہ، لوگوں میں میرے بارے میں اس طریقے کی چرچا ہو رہی ہے اور آپ کہتی ہو کہ میں صبر کروں، میں کیسے صبر کروں گی؟ آپ نے یہاں پھر یہ جملہ استعمال کیا کہ اس رات میں
پوری رات اس حالت میں گزری کہ میں روتی رہی، میرے آنسو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکے، اور نہ میں پوری رات اس رات سو سکی۔ آگے آپ اس قصے کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ دوسری طرف اللہ کے نبی علیہ السلام اس جھوٹی خبر کے پھیلنے سے بہت زیادہ سخت غمگین تھے، اور اس درمیان میں ابھی تک اللہ کے نبی پر میرے سلسلے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی اور حضرت اسامہ، یہ دونوں اللہ کے نبی کے گھر کے لوگ ہیں، ان دونوں حضرات سے مشورہ لیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ان دونوں حضرات نے اپنے اپنے طریقے سے مشورے دیے، وقت نہیں ہے ورنہ وہ مشورے میں بتلاتا آپ کو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو مسجد میں جمع فرمایا، اور آپ اپنے ممبر پر تشریف لے گئے، اور ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے جو تقریر فرمائی، جو آپ نے خطبہ دیا، میں آپ کے سامنے جوں کا توں نقل کرتا ہوں، آپ توجہ سے سنیں۔ آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر، خطبے پر کھڑے ہو کر کے فرمایا کہ اے لوگو، اے مسلمانوں کے گروہ، اس شخص کے بارے میں میری کون مدد کرے گا جس کی تکلیفیں میری بیوی کے معاملے تک پہنچ گئی ہے۔ آپ ان الفاظ سے غور کریں کہ عبداللہ ابن ابی سے اللہ کے نبی کتنے پریشان تھے۔ آپ نے فرمایا اے مسلمانوں کے گروہ، اس شخص کے بارے میں میری کون مدد کرے گا جس کی تکلیفیں اور اذیتیں اب میری بیوی کے معاملے تک پہنچ گئی ہے۔ یعنی وہ شخص ایک دن تو مجھ پر طریقے سے پریشانیاں کھڑا کرتا تھا، آج وہ اتنا آگے نکل گیا کہ اس نے میری بیوی کے اوپر زنا کا الزام لگایا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں اپنی بیوی میں خیر کے علاوہ، بھلائی کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھتا ہوں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس شخص نے میری بیوی کے اوپر زنا کا الزام جس کے ساتھ میں لگایا، نام بھی ایسے آدمی کا لیا ہے جس کے بارے میں نے کبھی بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ یعنی حضرت صفوان کی عدالت اور آپ کی پاک دامنی کی اللہ کے نبی نے گواہی دی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ صفوان جب بھی میرے گھر پر آیا تو میرے ساتھ ہی آیا۔ یہ سن کر کے قبیلہ بنو اشہل کے ہم رشتہ ایک صحابی ہیں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیے گا کتنے جذباتی ہوئے ہوں گے، کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اس سلسلے میں آپ کی مدد کروں گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر وہ شخص یعنی جس نے آپ کے اوپر زنا کا الزام لگایا ہے قبیلہ اوس سے تعلق رکھتا ہوگا تو خدا کی قسم میں اس کی گردن کو اس کے بدن سے جدا کر دوں گا۔ آپ نے کھڑے ہو کر کے اتنی بڑی بات کہی اور فرمایا کہ اگر وہ ہمارے اپنے خاندان اور قبیلے کا ہوگا تو اے اللہ کے نبی، آپ اس کے بارے میں مجھے جو بھی حکم دیں گے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ یہ گفتگو ہوئی حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ جب اس گفتگو کو قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد ابن عبادہ نے سنا، جو بہت بڑے مخلص اور اللہ والے اور بڑے نیک انسان تھے، لیکن ان پر اس وقت میں قبیلے اور برادری کی حمایت اور طرفداری غالب آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تم جھوٹے ہو۔ یعنی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو جنہوں نے اتنی بڑی بات کہی تھی، یہ کہا کہ تم جھوٹے ہو، تم اسے قتل نہیں کر سکتے اور نہ تمہارے اندر اتنی طاقت ہے۔ اگر وہ تمہارے قبیلے کا ہوتا تو تم اس کے قتل کا نام بھی نہ لیتے۔ انہوں نے ان کو جب یہ بات کہی تو فوراً ان کے قبیلے کے ایک صحابی ہیں حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دیکھیے گا وہ کھڑے ہوئے۔ یہ صاحب یعنی حضرت سعد ابن عبادہ قبیلہ خزرج کے سردار ہیں اور وہ عام آدمی ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی محبت میں ڈوب کر اپنے قبیلے کے سردار کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے حضرت اسید ابن حضیر نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ نہیں، تم جھوٹے ہو۔ اور آپ نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو اسے بچانے والے، ہم اس شخص کو ضرور قتل کریں گے۔ اور آپ نے ہمت کر کے اپنے قبیلے کے سردار کے بارے میں یوں بھی کہہ ڈالا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں رہا کہ تم منافق ہو، کیونکہ تم منافقوں کی مدد کی باتیں کرتے ہو۔ آپ دیکھیے گا اپنے نبی کی محبت میں کتنے آپ جذباتی ہوئے کہ اپنے قبیلے کے سردار کو منافق تک آپ نے کہہ ڈالا۔ بہرحال
اس وقت میں یہ ہوا کہ قبیلہ خزرج اور قبیلہ اوس ان دونوں کے درمیان میں ایسا لگنے لگا کہ شاید یہ دونوں آپس میں لڑ پڑیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام لوگوں کو اس مجلس میں جو تھے خاموش کروایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں چونکہ اللہ کے نبی اس وقت میں اپنے ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے سب لوگوں کو خاموش کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں پورے دن اور پچھلی 2 راتوں میں روتی رہی، سوئی نہیں تھی، پریشانی بہت تھی۔ اسی درمیان میں اللہ کے نبی علیہ السلام میرے قریب آئے اور آپ آ کر کے میرے پاس میں بیٹھ گئے اور آپ نے مجھ سے یہ جملہ کہا کہ اے عائشہ تم یہ بتلاؤ کہ اس معاملے کی حقیقت کیا ہے، اور آپ نے حضرت عائشہ سے خود معلوم کیا۔ آپ دیکھیے گا 1 مہینے تک اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے بھی نہیں تھے، آتے تھے سلام کر کے خیریت کر کے چلے جاتے تھے۔ اس مرتبہ معلوم کیا کہ اے عائشہ اگر واقعتاً اس معاملے میں تم پاک صاف ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری پاکی کو ضرور بیان کریں گے، لیکن اگر تم سے کوئی گناہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ سے تم معافی مانگو، توبہ کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جب کوئی بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے اور پھر وہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے مجھ سے یہ باتیں کہیں اور آپ اپنی بات پوری کر چکے تو میرے آنسو اس طریقے سے خشک ہو گئے کہ ایک قطرہ بھی اس کے بعد میں میری آنکھوں سے نہیں نکلا۔ کیوں؟ آپ کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا اگر تم سچی ہو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور بری فرمائیں گے، اور آپ کو اس بات کا یقین تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس کے بعد اپنی والدہ سے بھی کہا، والد سے بھی کہا کہ میری طرف سے تم اللہ کے نبی کو اس بات کا جواب دو، لیکن آپ کے والد صدیق اکبر کہنے لگے کہ میں اللہ کی قسم اس مسئلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور آپ کی والدہ نے بھی قسم کھا کر کے کہا کہ خدا کی قسم میں اللہ کے نبی سے اس مسئلے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ابو نے بھی کچھ نہیں کہا، امی نے بھی کچھ نہیں کہا تو مجبور ہو کر کے مجھے بولنا پڑا، اور آپ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اس وقت میں کم عمر کی لڑکی تھی، اور فرمایا کہ میں نے ابھی تک قرآن کریم کو زیادہ پڑھا بھی نہیں تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پریشانی کے عالم میں بھی جو الفاظ استعمال کیے میں ان الفاظ کا آپ کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا واللہ لقد عرفت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في انفسكم۔ آپ نے یہ کئی جملے استعمال کیے اور فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ نے اس بات کو سنا اور سنتے رہے یہاں تک کہ یہ آپ کے دل میں بیٹھ گئی اور آپ نے اس کی عملاً تصدیق بھی کر دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں اس سے بری ہوں، جیسا کہ اللہ جانتا ہے کہ واقعتاً میں اس سے بری ہوں، تو آپ میری بات نہیں مانیں گے، آپ تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر میں ایسے کام کا اعتراف کر لوں، یقین کر لوں جس سے میرا بری ہونا میرا اللہ جانتا ہے، تو آپ میری بات مان لیں گے۔ خدا کی قسم، حضرت عائشہ نے خدا کی قسم کھا کر کے کہا کہ خدا کی قسم اب میں آپ کے اور اپنے معاملے میں اس کے علاوہ کوئی مثال نہیں پاتی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کی غلط بات کو سن کر کے فرمائی تھی، اور آپ نے اللہ کے نبی سے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ کر کے سنائی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ میں اپنے اس معاملے میں صبر جمیل کروں گی اور میں اس معاملے میں جو تم بیان کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اتنی بات کہہ کر میں اپنے الگ بستر پر جا کر کے لیٹ گئی، اور مجھے یقین تھا کہ جس طریقے سے میں حقیقت میں بری ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ضرور بری فرمائیں گے، لیکن آپ فرماتی ہیں کہ مجھے اندازہ نہیں تھا، مجھے یقین نہیں تھا کہ میرے معاملے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیتوں کو نازل فرمائیں گے جو قیامت
قیامت تک تلاوت کی جاتی رہیں گی، کیونکہ میں اپنے مقام اور مرتبے کو اس سے بہت کم محسوس کرتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خواب میں یہ بتلا دیں گے کہ عائشہ بالکل بری ہے، عائشہ نے کوئی غلطی نہیں کی۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے فوراً بعد یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جتنے لوگ گھر کے اندر موجود تھے وہ ابھی اپنی جگہ سے اٹھے نہیں تھے کہ اللہ کے نبی پر وحی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ اور وحی کے آثار کیا تھے؟ آپ نے فرمایا کہ سخت سردی کے زمانے میں، ٹھنڈی کے موسم میں بھی جب اللہ کے نبی پر وحی آتی تھی، قرآن نازل ہوتا تھا، تو وحی کی سختی کی بنیاد پر، اس کے بوجھ کی بنیاد پر اللہ کے نبی کے مبارک چہرے پر، آپ کی پیشانی پر پسینہ ٹپکنے لگتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی پر وحی نازل ہونے والی ہے، چنانچہ فوراً اللہ کے نبی نے مجھ سے مخاطب ہو کر کے کہا، ابشری یا عائشہ، ابشری یا عائشہ، کہ اے عائشہ تمہیں مبارک ہو، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری فرما دیا۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے سورہ نور کی 10 آیتیں تلاوت فرمائی، جن 10 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کو، آپ کی پاک دامنی کو نازل فرمایا۔ بزرگوں، وہ 10 آیتیں کیا ہیں جو حضرت عائشہ کی برات کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی؟ ان کا میں ترجمہ کر کے اپنی بات مکمل کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، کہ جن لوگوں نے یہ جھوٹا بہتان عائشہ کے اوپر لگایا تھا وہ تم میں کا ایک گروہ تھا، یعنی سب مسلمان تھے، سب آپس کے مل جل کر کے زندگی گزارنے والے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تحسبوہ شرا لکم، کہ تم اس بہتان کو، اس جھوٹے قصے کو اپنے لیے برا مت سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آگے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، کہ ان بہتان لگانے والوں میں سے جس نے جتنا حصہ لیا تھا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی گناہ دیں گے۔ اور فرمایا وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ اس بہتان میں جس شخص نے سب سے بڑا حصہ لیا تھا اس کے لیے بڑا خطرناک عذاب ہے۔ اور وہ کون ہے؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جس نے اس بہتان کی بنیاد رکھی تھی۔ اللہ نے اس کے بارے میں اسپیشل فرمایا کہ اس کے لیے بڑا خطرناک عذاب ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا تو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں نے اس بہتان کو اپنے بارے میں بھلا کیوں نہیں سمجھا اور یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے؟ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، وہ اس بہتان پر 4 گواہ کیوں نہیں لے آئے؟ اگر وہ گواہوں کو نہیں لے آئے تو سن لو عند اللہ ہم الکاذبون، یہ سب لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اور اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو دنیا میں بھی آخرت میں بھی تمہارے اوپر بڑا عذاب آ جاتا، اس چرچا کی بنیاد پر جو تم مارکیٹ میں پھیلا رہے تھے۔ آگے فرمایا اذ تلقونہ بالسنتکم، جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کی چرچا کر رہے تھے اور اپنے منہوں سے تم ایسی بات نکال رہے تھے جس کی حقیقت کا تمہیں پتہ نہیں تھا اور تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہتان اللہ کے نزدیک بہت بڑا تھا۔ آپ تصور کیجئے کہ اس بہتان کو خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا بہتان تھا۔ آگے فرمایا لولا اذ سمعتموہ، جب تم نے اس بہتان کو سنا تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہماری یہ شان نہیں ہے کہ ہم اس کے سلسلے میں اپنی زبان کو کھولے؟ اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا یعظکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تم سب لوگوں کو نصیحت فرماتے ہیں کہ تم دوبارہ زندگی میں کبھی ایسی حرکت مت کرنا اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیوں کو بیان فرماتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ آخری 2 آیتیں رہ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیل جائے ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک سزا ہے۔
ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ اور آخر میں فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرتے ہیں، بڑا رحم فرماتے ہیں، تو یقینی بات تھی کہ تمہارے اوپر دنیا میں عذاب آ جاتا۔ یہ وہ 10 آیتیں ہیں جو حضرت عائشہ کی براءت اور آپ کی پاک دامنی کے سلسلے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، جن کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے ہوئی۔ اب ایک درخواست کر کے میں اپنی بات مکمل کروں۔ بزرگوں، یہ جو قرآن کریم کی سورہ نور ہے 18ویں پارے کی، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ والذین یرمون المحصنات، کہ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی عورتوں کے اوپر تہمت لگا دیتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر وہ اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں سے گواہی نہیں دلوا دیتے، اللہ فرماتے ہیں فجلدوہم 80 جلدہ۔ 3 باتیں فرمائی۔ پہلی بات یہ کہ تم ایسے لوگوں پر 80 کوڑے لگاؤ، اور دوسری بات فرمائی وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کہ زندگی میں کبھی بھی ایسے آدمی کی گواہی کو قبول مت کرو، اور تیسری بات فرمائی أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ یہ لوگ اللہ کے نزدیک فاسق ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل فرمایا کہ اگر کسی جگہ اسلامی حکومت ہو اور کوئی شخص کسی کے اوپر الزام لگا دے زنا کا، تو اس سے قاضی جی یہ کہیں گے کہ اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ پیش کرو۔ 4 گواہ اگر آدمی پیش نہیں کر سکتا، سچے گواہ، تو اللہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ تم 3 باتوں کا اس کے بارے میں فیصلہ کر دینا۔ پہلی بات یہ کہ اس کے اوپر 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور دوسری بات یہ اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور تیسری بات یہ کہ وہ آدمی اللہ کے نزدیک فاسق کہلائے گا۔ اس لیے اگر ہم کبھی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی کے اوپر الزام لگانے کا ارادہ کریں، تو ان آیتوں کو ہم اپنے سامنے لائیں، ان کے ترجمے اور تفسیر پر غور کریں، اور یہ یقین کر لیں کہ اگر ہم کبھی کسی پاک دامن مرد پر یا عورت پر زنا جیسے خطرناک جرم کا الزام لگائیں گے تو اللہ کا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ اللہ نے اس صورت میں صاف لفظوں میں فرمایا لہو عذاب عظیم، اس کے لیے مرنے کے بعد بڑا خطرناک عذاب دیا جائے گا۔ اس زمانے میں یہ بڑی خطرناک وبا ہمارے درمیان میں پھیلی ہوئی ہے کہ اگر کسی کی کسی سے لڑائی ہو جائے اور وہ اپنے مقصد میں دنیاوی غرض کو حاصل کرنے کے لیے کامیاب ہونا چاہتا ہے، اسے نیچا دکھانے کے لیے، تو کسی بھی کرائے کی عورت کو پیسے دے کر کے چند ٹکوں کے بلبوتے پر خرید کر اس پاک دامن آدمی کے اوپر زنا کا الزام لگا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ آیتیں ہم مسلمانوں کے سامنے نازل فرمائی تاکہ ہم پوری زندگی اس گندی حرکت سے اپنے آپ کو دور رکھ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پوری زندگی الزام تراشی سے اور منافقت سے، منافقوں والے اعمال سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔